اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی الائمة المعصومین ولا سیما بقیت اللہ الاعظم اما بعد قد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید وقوله الحق وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم. عزاداران مظلوم کربلا انشاءاللہ کے پاسداران تحریک زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا آج 11 محرم آپ سب عزیزان کی خدمت میں اور بالخصوص ولی آصف کی خدمت میں تسلیت عرض کرتے ہیں، چونکہ آج 11 محرم ایک محاذ روز عاشور یعنی کل اپنی منزل تک پہنچا اور کامیاب ہوا، اور دوسرا محاذ 11 محرم کو بعد از عصر عاشور شام غریباں دوسرا محاذ جو شروع ہوا اسلام مبین کی وہ جنگ، وہ جنگ جو کربلا کی پیغام حق کو پہنچانے کے لیے، دین مبین اسلام کی فتح کو حاصل کرنے کے لیے سید الشہداء نے اس جنگ میں کامیابی کو حاصل کیا۔ اب دوسری تحریک اور نہضت جو زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے شروع کی، اور 11 محرم سے اس نہضت کو شروع کیا گیا، اس تحریک کو شروع کیا گیا۔ تو عزیزان یہاں پر دیکھنا یہ ہوگا، آیہ مبارکہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ کوئی بھی تم میں سے نیکی حاصل نہیں کر سکتا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا، یہاں تک کہ وہ اپنی پسندیدہ چیز کو راہ خدا میں انفاق کرے، خرچ کر دے، محبوب ترین چیز کو راہ خدا میں خرچ کر ڈالے۔ وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم، اور جو تم خرچ کرتے ہو اللہ کی راہ میں، انفاق کرتے ہو، پروردگار عالم جانتا ہے اس چیز کو، عالم ہے اس چیز کا۔ تو یہاں چونکہ آپ سب عزیزان جو عزادار ہیں، جو ان ایام کی حرمت کو جانتے ہیں اور بالخصوص عشرہ زینبیہ کو سمجھتے ہیں کہ اسلام کا ایک بہت بڑا امتحان جو زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے دیا اور اس میں بہترین کامیابی کو حاصل کیا۔ یہاں پر عزیزان جو پروردگار عالم نے حکم دیا کہ تم نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے مگر یہ کہ تم راہ خدا میں محبوب ترین چیز کو خرچ کر ڈالو، اور جو بھی تم خرچ کرو گے پروردگار عالم آگاہ ہے اس سے، وہ ایسا عالم ہے۔ یہاں کربلا کی اس عظیم ترین جنگ میں ہمیں جو کچھ سکھایا گیا، جو بتلایا گیا، کہ یہاں پر خداوند متعال فرماتا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ صرف یہ نہیں سمجھیے آپ کہ مرد جو ہے وہ میدان جہاد میں، میدان حق میں اور اس طرح کے مشکل امور میں جو وہی جا سکتا ہے اور جنگ کر سکتا ہے اور بہترین اجر و ثواب کو حاصل کر سکتا ہے، بلکہ پروردگار عالم فرماتے ہیں جو بھی تم میں سے عمل صالح بجا لائے، من ذکر او انثی، خواہ مرد ہو یا عورت، لیکن پروردگار عالم اس کے عمل کو اسی طرح اسے اجر عطا کرتا ہے، چاہے وہ زن ہو یا مرد، دونوں کے اجر کو برابر رکھتا ہے۔ فلنحیینہ حیاتا طیبہ، پھر اسے حیات طیبہ عطا کر دیتا ہے۔ تو سید الشہداء کے اہداف یقیناً آپ سن چکے ہوں گے، پہلے عشرہ محرم میں بہت سے خطاب آپ نے سنے ہوں گے، مجالس سنی ہوں گے کہ مقصد سید الشہداء کیا تھا، کہ آپ کا مقصد اور آپ کا ہدف کربلا کی جنگ سے اور اس جہاد سے اور اس امتحان سے وہ یہ تھا کہ امرت بالمعروف ونہیت عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، وسیرہ رسول اللہ کو زندہ کرنا، وسیرہ امیر المومنین علی بن ابی طالب کو زندہ کرنا ہے۔ عاشور کی عصر کے بعد، سید الشہداء کی شہادت کے بعد، فرزند رسول کا یہ جہاد ختم ہو گیا اور کامیابی کے راستوں پر آپ کو دکھائی دیا۔
اس کے بعد اب یہ جہاد یہیں تک نہیں رہنا تھا، چونکہ یہاں پر اس جہاد کا دوسرا حصہ، اس پروردگار عالم کے امتحان کا دوسرا حصہ خداوند متعال نے اس کی ذمہ داری خاتون پر ڈال دی، یعنی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا پر ڈال دی، کہ جس طرح ایک مرد کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ راہ حق میں جہاد کرے اور پیغام حق پہنچائے اور دین مبین اسلام کے پرچم کو بلند کرے، اپنی تمام تر عزیز چیزوں کو قربان کر کے راہ خدا میں انفاق کر کے بتلا دیا کہ راہ خدا میں خرچ کیسے کیا جاتا ہے۔ اسی طرح زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے بھی راہ خدا میں خرچ کر کے دکھا دیا، اولاد کو بھی قربان کر دیا، جو جو کچھ عزیز تھا سب کا سب راہ خدا میں بی بی نے باقی نہیں رکھا، اپنی ہر عزیز چیز کو دین مبین اسلام اور اپنے پروردگار کے راستے پر خرچ کر ڈالا اسے۔ اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ یہ مثالیں زندگی میں لے لے اور چاہے کہ میں بھی راہ خدا میں خرچ کرنے کا طریقہ سیکھ لوں، تو زینب کبریٰ بہترین مثال ہیں آپ کے پاس، بہترین اسوہ ہے زینب کبریٰ کہ حق پر خرچ کیسے کیا جاتا ہے اور حق کی آواز کو بلند کیسے کیا جاتا ہے، حق کے معاملے میں صبر کیسے کیا جاتا ہے، وہاں پر عزیز ترین چیزوں کو جب دینے کا حکم مل جائے، وقت آ جائے، تو وہاں پر گریز نہ کیا جائے، اس سے پرہیز نہ کیا جائے، بلکہ راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے، انفاق کرنے کے لیے خواتین کو بھی اسی حوصلے کا حامل ہونا چاہیے جس طرح مرد اس چیز کو قربان کر سکتا ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا چونکہ ظاہر خانوادہ عصمت کی پروردہ ہیں، اور جناب خدیجہ کی اور جناب زہرا کی مثال ہیں یہ، کہ دونوں بیویوں کے ساتھ ان کو جب مثال دی گئی، ثانیہ خدیجہ بھی کہا گیا، ثانیہ زہرا بھی کہا گیا، تو بیوی نے ہر میدان میں دیکھا تھا کہ اپنی جدہ خدیجہ اور اپنی ماں زہرا کو بھی کہ حق کا ساتھ دینے کے لیے کچھ باقی نہیں بچایا، جو کچھ پاس تھا وہ سب کا سب خرچ کر ڈالا، اور راہ حق کے لیے، امام حق کے لیے، دین حق کے لیے میدان میں جب وارد ہونا پڑا تو کس انداز سے وارد ہوئی بیوی، اپنی والدہ کو بھی دیکھا، اپنی جدہ کو بھی دیکھا کہ جناب خدیجہ جب حق کو بچانے کے لیے وارد میدان ہوئی تو آپ نے ہر چیز کو قربان کرنے کی کوشش کی رسول اللہ پر، دین مبین اسلام پر۔ سیدہ دو عالم جناب زہرا سلام اللہ علیہا بی بی جو کہ گھر سے نکلا نہیں کرتی تھیں، لیکن جب حق کو بچانے اور باطل کا چہرہ بے نقاب کرنے کا وقت آیا تو وہی فاطمہ یہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے گھر سے نکل پڑی اور وارد میدان ہوئی، یعنی وارد میدان، وارد مسجد ہوئی، اور آ گئی لوگوں کے درمیان آ کر حق کا پرچم بلند کیا اور فرمانے لگی کہ میں تمہارے درمیان آ گئی ہوں اور میں اس حق کا دفاع کرنے کے لیے، امام حق کا دفاع کرنے کے لیے تم تک پہنچی ہوں۔ اسی طرح زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا بھی پورے کا پورا قافلہ لے کر بی جب وارد میدان ہو گئی سید الشہداء کی شہادت کے بعد، کس انداز سے زینب کبریٰ وارد میدان ہوئی۔ عزیزان دیکھنا یہ ہوگا کہ جب وارد میدان بی کا ہونا اور آنا اس انداز سے کہ زینب کبریٰ جس طرح حسین کی شجاعت ہے اسی طرح زینب کبریٰ کی شجاعت ہے، زینب کبریٰ کی شجاعت کا انداز اگر دیکھنا ہو کربلا میں تو آپ دیکھ لیجئے کہ زینب کبریٰ کی زبان سے اتنے مصائب آنے کے بعد کوئی ایک ایسا جملہ نہیں نکلا کہ جو حواس باختہ ہو، چونکہ وہ خانوادہ عصمت کی پروردہ خاتون ہیں، ان کے حواس قائم تھے، وہ ہدف اور مقصد کو جان رہی تھی کہ میں کس پر یہ سب کچھ قربان کر رہی ہوں اور کیسے جا رہی ہوں۔ ہم بھی شجاعت کے بہت دعوے کرتے ہیں، ہم بہادر ہیں، ہم کتنے بہادر ہیں، بہادری ہماری اس طرح کی ہوتی ہے کہ میں اتنی بہادر ہوں، میں کسی کو بولنے نہیں دیتی، میں منہ پہ جواب دے دیتی ہوں کہ کسی کی کیا جرأت کہ کوئی میرے سامنے بولے، میں بہادر ہوں، میں کسی سے نہیں ڈرتی۔ عزیز من، اللہ کو یہ شجاعت آپ کی نہیں چاہیے کہ میں کسی کے سامنے اسے بولنے کی طاقت نہیں دیتی، جرأت نہیں دیتی، میں تو اس کا عیب اس کے منہ پہ بتلا دیتی ہوں، جو اس میں ہوتا ہے میں کیوں ڈروں؟ نہ عزیز من، آپ اس کا عیب اس کے منہ پہ بتلا رہی ہیں، شجاعت یہ نہیں ہے۔ اللہ جو شجاعت کا حکم دے رہا ہے، خالق شجاعت ہے، بہادری ہے،
وہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں ستار العیوب ہوں، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم اتنے بڑے شجاع اور بہادر ہیں کہ ہم تو منہ پہ جواب دے دیتے ہیں، کسی کی کیا جرأت، یا ہم کیوں ڈریں، ہم کیوں خائف ہوں؟ نا عزیزاں، اللہ کی خاطر ان امور کو اسی انداز سے بجا لانا کہ جس کا حکم اس نے ہمیں عطا کیا ہو، اس کا نام بندگی ہے، اس کا نام نیکی ہے، اس کا نام راہ خدا میں انفاق ہے، کہ جو کچھ خرچ کرنا ہے مجھے، میں وہ راہ خدا میں خرچ کر ڈالوں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے جو مجالس بپا کر لیں، کہ ایک مجلس کو ہم نے بپا کر لیا، ہم نے حق اہل بیت ادا کر دیا، ایک مجلس کے اندر ہم نے اگر بہترین تبرک دے دیا تو ہم نے حسین کی عزاداری اور مقصد حسین کو پا لیا۔ نا عزیز من، اس کے لیے کرنا کیا پڑتا ہے؟ اس کے لیے زحمات کرنی پڑتی ہیں، اس کے لیے علم کو حاصل کرنا پڑتا ہے، ان علوم کو دوسروں تک پہنچانا پڑتا ہے، اس کے لیے تمام تر وہ امور انجام دینے پڑتے ہیں کہ جس سے حسین اور زینب راضی ہو جائیں۔ درست ہے کہ آپ اگر عزا ایک بچھاتے ہیں اور اس میں لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، مجالس پڑھواتے ہیں، لوگوں تک وہ میسیج پہنچاتے ہیں یا تبرک دیتے ہیں کہ لوگ یہ ہدیہ اور یہ تحفہ ہم سے لے کر جا رہے ہیں تبرک حسین کا، یقیناً اس کا اجر اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ اجر کافی نہیں ہے، یہ عمل کافی نہیں ہے۔ اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ زینب کبریٰ جس مقصد اور ہدف کے لیے 11 محرم کو اپنی نہضت اور تحریک چلا کے پہنچی، کوفہ اور شام کی جانب چل پڑیں اور اپنی کامیابی کے لیے یہ کہہ رہی تھیں، جب کربلا سے نکل رہی تھی تو حسین سے کہہ رہی تھی کہ حسین دعا مانگنا زینب کامیاب لوٹے، چونکہ دشمن کا جو پروگرام تھا وہ کیا تھا؟ دشمن کا پروگرام یہی تھا کہ حسین کی شہادت کے بعد یہیں پر اس شہادت کو دفن کر دیا جائے، تاکہ حسین کی شہادت کا مقصد لوگوں تک نہ پہنچ سکے کہ مقصد شہادت حسین کیا تھا، اور لوگ یہیں پر خاموش ہو جائیں اور یزید کامیاب ہو جائے، چھپا لے اس چیز کو۔ مگر بنت رسول زینب کبریٰ نے فرمایا یزید تو اپنی سازش میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ اگرچہ زینب کا دل بہت پریشان ہے، داغدار ہے، عزیزوں کے لاشوں سے جا رہی ہے، حسین جیسا بھائی اور بیٹے چھوڑ کر جا رہی ہے، لیکن یزید زینب تجھے کامیاب نہیں ہونے دے گی، چونکہ ہم اللہ کی جانب سے مامور ہیں اس کے دین مبین کو کامیاب کرنے کے لیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے، اور ہم نے کوئی چیز عزیز نہیں کی اس کے راستے میں ہم نے ہر چیز کو قربان کرنے کا قصد اور ارادہ کر لیا، کیونکہ ہمارے آباء و اجداد کی یہ روش رہی ہے اور ہم اس روش پر چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اس لیے عزیزان، صبر زینب کبریٰ، بہت سے لوگ ہمیں کہتے ہیں نا کہ بھئی آپ عزاداری میں صبر کریں، روئیں نہیں، پریشان نہیں ہوں۔ صبر کس چیز کا نام ہے؟ کیا ہم روئیں نہ تو یہ صبر ہو جائے گا؟ صبر اس چیز کا نام ہے کہ کوئی جملہ اپنی زبان سے ایسا نہ ادا کیا جائے کہ جس سے کفر پروردگار ہو، جس سے نہ شکری پروردگار ہو، اور ہم تو اس مکتب کے پیروکار ہیں کہ جنہوں نے ضربیں کھا کر بھی شکر پروردگار بجا لائے، اور اس شکر کا انداز جو اپنایا انہوں نے، اس شکر کو لے کر جب کہا جائے کہ زینب کبریٰ نے جو صبر کیا، بہترین مثال صبر ہے زینب۔ کیسے؟ ویسے تو صبر کی بہت ساری قسمیں بیان کی گئی ہیں، جیسے امیر کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں صبر 3 قسم کا ہے: صبر در معصیت، صبر در اطاعت، صبر در مصیبت۔ اور بھی صبر کی بہت ساری قسموں کو بیان کیا گیا، مختصر آپ کی خدمت میں عرض کروں گی۔ صبر در معصیت، صبر در اطاعت اور صبر در مصیبت۔ صبر در معصیت کیا ہے؟ صبر در معصیت یہی ہے، اور پھر اس کا اجر پروردگار عالم نے جو آپ کو عطا کیا کہ ایسے صابر، ان کا مقام روز قیامت کیا ہوگا صبر کرنے والوں کا۔ صبر در معصیت، معصیت میں صبر کر رہا ہے کرنے والا، کیسے؟ یعنی چاہ رہا ہے گناہ کو انجام دے، فار ایگزامپل تنگ دست ہے، یا اس کے پاس مال نہیں ہے، کوئی اس کے پاس رشوت لے آیا، کوئی اس کے پاس سود کا پیسہ لے آیا، حرام مال کو لے آیا، اس حرام مال کو جب سامنے دیکھا، دل بھی کر رہا ہے، اس کا چاہ رہا ہے کہ میں اپنے رزق کو وسیع کر لوں، مگر جب یہ چیز دیکھی کہ یہ خدا کی معصیت ہے، یہ مجھ پر حرام ہے، اور یہ لقمہ حرام جب میں کھاؤں گا تو اس کے اثرات مجھ پر اور میری اولاد پر پڑیں گے، اور پھر اس کا جو گناہ ہوگا وہ میرے لیے ڈبل ہو جائے گا۔ جیسے
کہ ایک تو یہ کہ میں فعل حرام کر رہا ہوں، خود کھا رہا ہوں فعل حرام، دوسرا یہ کہ میرے اہل و عیال جو پروردگار عالم نے میری کفالت میں رکھے، میں ان تک اس کو پہنچاؤں گا، اور اس کا عذاب روز قیامت جو پروردگار مجھے دے گا وہ میں تنہا لینے والا ہوں گا اس ڈبل عذاب کو۔ اور وہ اس چیز کو دیکھ کر کہ میرا خدا مجھ سے ناراض ہو جائے گا، میرا امام مجھ سے ناراض ہو جائے گا، میرا ولی مجھ سے ناراض ہو جائے گا، وہ اس کو ترک کر دیتا ہے۔ تو اس میں کہا جاتا ہے کہ صبر در معصیت، اس نے اللہ کی نافرمانی کو انجام دینے میں صبر کیا، تو کہتے ہیں پروردگار عالم روز قیامت اس کے لیے تمام دروازے کھول دے گا جنت کے، جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ، کیونکہ تم نے حرام سے اجتناب کیا۔ کس کی خاطر؟ میری خاطر۔ اس کے بعد صبر در اطاعت، صبر در مصیبت، اطاعت میں صبر کرنا۔ اطاعت میں کیسے صبر کرنا؟ خدا کی اطاعت میں رہتے ہوئے اگر کسی ایسی جگہ پر آپ پہنچ گئے کہ جہاں پر آپ دیکھ رہے فعل حرام ہو رہا ہے مگر وہاں سے آپ نکل نہیں سکتے، وہاں سے آپ خارج نہیں ہو سکتے، وہاں کسی کو آپ روک نہیں سکتے، اور اس بات پر آپ صبر کرتے چلے جا رہے ہیں مسلسل، اور پڑھتے جا رہے ہیں اور استغفار کرتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کی اطاعت میں صبر در اطاعت بہت، جیسے اب آپ ایک بے حجاب ماحول میں چلے جائیے، وہاں تمام سوسائٹی جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بے حجاب ہیں خواتین، اور وہاں پہ کسی ایک کا حجاب کرنا ان کے لیے اس قدر برا لگ رہا ہے انہیں کہ لوگ ہنس رہے ہیں، تضحیک کا باعث بن رہی ہیں آپ، لیکن وہاں پر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، میرے اللہ کا حکم ہے کہ میں اس کی اطاعت میں رہوں، یہ چند لمحوں کی لذت کو میں حاصل نہ کروں، میں جنت میں ہمیشہ کی آسائشوں کی طرف متوجہ ہو جاؤں۔ تو وہاں جب آپ پر کوئی زبردستی بھی آپ سے کھینچ رہا ہو، جیسے آپ مغربی دنیا میں چلے جائیے، کوئی آپ کا حجاب اتار رہا ہو، کوئی آپ کو فورس کر رہا ہو اس بات پر کہ آپ جو ہے تضحیک کر رہا ہو کہ آپ کو یہ کام انجام نہیں دینا چاہیے، یا آپ بہت عجیب لگ رہی ہیں، لیکن وہاں پر آپ ڈٹ جائیں، نہیں، میرے اللہ کا حکم یہ ہے اس لیے میں اس کام کو انجام دوں گی، تو پروردگار عالم آپ کے لیے جنت کے تمام تر دروازوں کو کھول دے گا اور بہترین اطاعت گزاروں کے ساتھ آپ کو شامل فرمائے گا۔ صبر در مصیبت، صبر در مصیبت کیا ہے؟ یہ زینب کبریٰ سے سیکھی۔ علی کی بیٹی عقیلہ بنی ہاشم، اتنے بڑے منصب کو سنبھالا زینب کبریٰ نے بعد از شہادت حسین، حسین کی بقا کے لیے۔ جب علی کی بیٹی شام غریباں گزر گئی، شام غریباں کے بعد صبر زینب کا دیکھیے، شام غریباں جب گزر گئی اور گزرنے کے بعد 11 محرم جب آ گئی، اس وقت علی کی بیٹی نے زمین کربلا پر جو منظر دیکھا، اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ بہت عجیب ہے نا، بھائیوں کے لاشیں پڑے ہوں، بیٹوں کے لاشیں پڑے ہوں، اور تمام بیواؤں کو، یتیموں کو کے قافلے کو سنبھالے ہوئے بن چادر کھڑی ہو، کس قدر مشکل ہے زینب۔ لیکن کہتے ہیں کہ علی کی بیٹی، تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ بعد از عاشورہ، شب عاشور نہیں ملتا کہ جناب زینب کہیں بے ہوش ہوئی۔ صبر زینب دیکھ لیجئے، شجاعت زینب دیکھ لیجئے، یہ کب آتا ہے؟ جب روح آپ کی اتنی مضبوط ہو جائے اور صبر کرتے ہوئے آپ یہ کہہ سکیں، دیکھ سکیں کہ میرا مقصد کتنا بلند ہے جس کے لیے مجھے صبر کرنا ہے۔ شب عاشور شہید مطہری لکھتے ہیں کہ شب عاشور زینب کبریٰ بے ہوش ہوئی۔ جب بیوی بے ہوش ہوئی، سید الشہداء کو دیکھا کہ شب عاشور جب آپ نے تمام اصحاب کو جمع کیا، بنو ہاشم کو جمع کیا، ان کے ساتھ گفتگو فرمائی، اور پھر سید الشہداء خیمہ زینب میں آئے۔ جب آ کر تمام لوگوں سے گفتگو فرما رہے تھے تو بیوی نے ایک جملہ بولا، یعنی کل کے لیے، روز عاشور کے لیے اور اس کے بعد کے لیے حسین وصیتیں فرما رہے تھے۔ بیوی نے ایک جملہ بولا، بیوی فرماتی ہیں کہ حسین لگتا ہے کل روز جدائی ہے، روز فراق ہے، اس کے بعد نہیں مل سکیں گے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہاں بہن، کل روز جدائی ہے، روز فراق ہے، اس کے بعد ہم نہیں مل سکیں گے۔
کہتی یہ سننا تھا زینب کبریٰ کا، عاشق سید الشہداء زینب، اس قدر روئی زینب، اتنا روئی کہ بے ہوش ہو گئی۔ اس رات صرف زینب بے ہوش ہوئی۔ جب بے ہوش ہو گئی، سید الشہداء نے بیوی کو ہوش میں لایا۔ ہوش میں لانے کے بعد مولا فرماتے ہیں زینب اگر اسی طرح بے ہوش ہوتی رہی تو میرے جانے کے بعد میرے مقصد کی وہ تکمیل کون کرے گا؟ زینب جب میں چلا جاؤں گا تو میرے یتیم، یہ سب بیوائیں، یہ سب بے سہارا کس کے سہارے رہیں گے؟ ان کی سالاری کون کرے گا؟ زینب تجھے بے ہوش نہیں ہونا۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد علی کی بیٹی 70 قدم پر کھڑی دیکھ رہی تھی عصر عاشور۔ جب دیکھ رہی تھی نا، عمر ابن سعد لشکر تیار کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے حسین کو جب گھوڑے کی زین سے گرا دیا، گرانے کے بعد کہہ رہا تھا کہ آؤ حسین کو مارو۔ جب زمین پر گر گئے، کہتے جب شمر خنجر چلاتا تھا زینب 70 قدم پر کھڑی دیکھ رہی تھی مگر بے ہوش نہیں۔ دیکھ کر جب شمر خنجر چلاتے ہوئے کبھی اترتا اور کبھی بیٹھ جاتا پشت پر، اس وقت بی بی عمر ابن سعد سے مخاطب ہو کہتے یا ابن سعد کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے کہ رسول کا بیٹا زمین پر تڑپ رہا ہے اور تم قتل کرتے ہوئے سانس لے رہے ہو؟ حیا کرو، یہ نواسہ رسول ہے۔ تمہیں نہیں پتا کہ یہ رسول اللہ کے شانوں پر سوار ہوا کرتا تھا؟ حیا کرو، یہ 3 دن کا پیاسا ہے۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔